ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ تو وہ جو کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کا اجر انہیں بھرپور دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور ظالم اللہ تبارک و تعالی کو نہیں بھاتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو پلٹ کر میری طرف آنا ہے اور میں فیصلہ فرما دوں گا تمہارے درمیان جس میں تم جھگڑتے تھے۔ یہاں پر اس فیصلے کا ذکر، وہ کیا فیصلہ ہوگا؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو کافر ہوئے ہیں۔ یہ کافر کون؟ یا تو عام طور پہ کافر مراد ہیں، یا تو عام طور پہ کافر مراد ہیں، پوری دنیا کے کافر، وہ کسی بھی زمانے میں رہے ہوں، یا پھر اس سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انکار کیا اور آپ کی نبوت کا انکار کیا، یا پھر اس سے وہ کافر مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں حد سے زیادہ مبالغے سے کام لیتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے، جیسے عیسائی۔ تو کوئی بھی کافر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم جو جھگڑتے ہو، کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا وہ انکار کر رہے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ خدا تھے، یا بعض کہتے ہیں وہ خدا کے بیٹے تھے، تو اس سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ کفر چاہے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر کے ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معاذ اللہ خدا مان کر کے ہو، یا خدا کا بیٹا مان کر کے ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اگرچہ وہ اپنے آپ کو عیسائی، یہودی یا اہل کتاب کہے یا مسلمان ہی کیوں نہ کہے، اگر وہ جو ہے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرے یا ان کو وہ مقام دے جو مقام ان کے لائق نہیں، جیسے خدائی کا مقام دے دے معاذ اللہ، تو سب اس سے مراد ہے۔ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں تو عذاب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں ان سے چھین لے گا، جیسے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں فضیلت بخشی، عزت بخشی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے اس زمانے کے تمام لوگوں میں سب سے افضل قوم بنایا۔ تو یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دیا، اور پھر
فرعون کو جو ہے دریائے قلزم میں ڈبو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی حکومت انہیں دے دیا. تو دنیا کی یہ نعمتیں انہیں دی، لیکن جب ان لوگوں نے سرکشی کیا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں ان سے چھین لیا. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے انہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا فضلناہم علی العالمین، ہم نے انہیں اس زمانے کے تمام قوموں میں سب سے افضل بنایا تھا. اور جب ان کو ذلت دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اب ان کے اوپر ذلت، مسکنت، خواری جو ہے یہ مسلط کر دی گئی ہے. اور پہلے سلطنت ان کی تھی، ان کے خاندانوں میں چلی آئی سلطنتیں، لیکن جب ان لوگوں نے سرکشی کیا تو اور انبیاء کرام کو معاذ اللہ ناحق شہید کیا اور جو ہے ان کا انکار کیا، ان کی نبوت کا، تو ان سے حکومت بھی چھین لی گئی. اور حکومت اس طرح چھینی گئی کہ صدیوں تک یہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے، کہیں جو ہے سر چھپانے کی جگہ انہیں نہیں ملتی تھی. تو یہ دنیا میں عذاب ان کا، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. آخرت کا عذاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جائے گا اس کو یہ دیا جائے گا، اسے آگ کی ایک جوتی پہنا دی جائے گی، بس تلووں میں صرف عذاب ہوگا، جو پاؤں کا تلوا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یغلی منہما دماغو، اس وہ عذاب کا بھی یہ عالم ہوگا کہ دماغ جو ہے کھول جائے گا. تو سب سے ہلکا عذاب کا یہ عالم ہے. تو سخت عذاب، یہاں تو اللہ رب فرمایا ہم سخت عذاب دیں گے، تو سخت عذاب کا کیا عالم ہوگا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بچھڑے کے پوجا کر لیا، یا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے ہمارے جو ہے سفارش کر دیں گے، تو اگر ان کے دین کے مطابق تم زندگی گزارتے تو یقیناً سفارش کرتے، لیکن تم نے ان کے دین کو کہاں باقی رکھا، تم نے تو ان کے دین کو مسخ کر دیا. یا عیسائی یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا، ان کا تصور ہے نا کہ جیسے یہودی یہ کہتے ہیں کہ بس ہم کو 40 دن ہی عذاب ملے گا، باقی تو پھر تو ہمارے وارے نیارے ہوں گے. کہتے ہیں جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کر لیا تھا بس اتنے ہی دن عذاب ملے گا، گنتی کے چند دن ہوں گے، پھر تو ہم جنت ہی میں جائیں گے. اور عیسائی کہتے ہیں ہم تو جائیں گے ہی نہیں، یہ 2 قدم اور آگے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ سولی پر چڑھ کے ہمارے سارے گناہ معاف کرا دیے، وہ یہ کہتے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، نہ حضرت عیسیٰ نہ حضرت موسیٰ. اچھا، یہ جہاں جہاں قرآن پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ صرف کافروں کے بارے میں ہے، مومن کے بارے میں نہیں ہے. مومن کے تو مددگار ہوں گے ہی ہوں گے. سب سے بڑے مددگار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کر کے جو ہے جنت میں ڈال دیں گے. اور پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو جو ہے علماء اور پھر اس کے بعد حفاظ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گیا، یعنی پکے جہنمی جو ہوں گے ان کی وہ شفاعت کرے گا. تو یہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اللہ کے رسول کھولیں گے، پھر انبیاء، پھر امت کے صالحین امت، علماء، فقہاء، حفاظ سب شفاعت کریں گے. تو مومن کے تو بہت مددگار ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان لائے، وہ چاہے یہودیوں میں سے ایمان لے کر کے آنے والے ہوں حضرت عیسیٰ پر، یا عیسائی جو صحیح الایمان ہوں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر
ایمان کے تقاضے کے مطابق ایمان لے کر کے آئے، ورنہ کہنے کہ عیسائی تو اس زمانے کے بھی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر کے آئے، نہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان ان کا نہیں ہے، یا پھر بعد کے لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر کے آئے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نجات کے لیے نیک کام بھی ضروری ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ آخرت میں اگر آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی اگر نہیں رہے گی، لیکن ایمان اگر اس لے کر کے گیا ہے تو آخرت میں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے، چاہے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے جنت میں ڈالے گا اور جنت ہی میں جائے گا، لیکن جہنم کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو اس نجات کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی آدمی کرے۔ اور اگر آدمی دعوے ایمانی تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمانوں کی سی زندگی نہیں گزارتا، مسلمان یا اسلام یا تعلیم اسلام کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، چہرہ مہرہ اسلامی نہیں ہے، رنگ ڈھنگ اسلامی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو یہی نہ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، دعویٰ بغیر دلیل ہے۔ تو ایمان کا یہی بھی مقصد ہوتا ہے کہ آدمی ہر جہت سے مسلمان ہو، اپنے لباس سے، اپنے تشخص سے، اپنے اعمال سے، کردار سے، گفتار سے، بولی بات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر جہت سے آدمی مسلمان ہو۔ تو جو نیک عمل، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، ذرا بھی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ پورا پورا بدلہ کا مطلب ہر عمل کا بدلہ الگ الگ دیا جائے گا، ہر عمل کا بدلہ الگ الگ دیا جائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ اس آیت کریمہ سے جہاں پہ کچھ فوائد جن کا تفسیروں میں ذکر ہوا، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا علم غیب ان کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ذالک نتلوہ علیک، یہ باتیں جو ہم ظاہر سی بات ہے آخرت کی بات ہے نا، آخرت کی بات ہے، اور آخرت تو غیب میں سے ہے نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم تمہارے اوپر تلاوت کرتے ہیں کچھ آیتیں اور نصیحت والی باتیں، تو آخرت کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتایا۔ اس کا مطلب کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے غیب دیا ہے، اور اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اگرچہ اس کے اوپر حکم لگنے میں تفصیل ہے کہ اگر کوئی شخص علم غیب نبی کا انکار کرتا ہے تو ڈائریکٹ تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا، کچھ اس میں تفصیلات ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی نبی کی علم غیب کا انکار کرتا ہے تو اس بات کا شبہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو ان کی نبوت میں شک ہے، کیونکہ نبی کہتے ہی ہیں اس کو جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو۔ ہر نبی نے آخرت کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، مجھ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے دجال کے بارے میں بتایا ہے اور اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، حدیث صحیح میں ہے۔ اور دجال ابھی تو ہمارے زمانے میں تو کچھ نام و نشان نہیں ہے، دجال آئے گا جو ہے قیامت کے قرب، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نزول سے کچھ پہلے آئے گا وہ۔ تو یہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے جو بتایا ہے تو یہ غیب ہی تو ہے، یہ غیب ہی تو ہے۔ اس کا مطلب کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے غیب دیا ہے، تو اگر کوئی نبی کے علم غیب میں اگر شک کرتا ہے تو گویا وہ نبی کی نبوت میں شک کرتا ہے،
اور نبوت میں اگر اس نے شک کر لیا تو پھر ایسی صورت میں اس کا ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔